الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ عزیزان گرامی، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان عابد کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ بات اس وقت کے بادشاہ نے سنی تو اس نوجوان عابد کو بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ تمہارے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ بادشاہ نے کہا اب جب وہ آئیں تو انہیں میرے پاس لے کر آنا، اگر نہ لاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام اس عابد کے پاس تشریف لائے تو عابد نے ان سے سارا واقعہ عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا چلو اس بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ آپ اس بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا آپ ہی خضر ہیں؟ فرمایا ہاں۔ بادشاہ نے کہا تو ہمیں کوئی بڑی عجیب بات سنائیے۔ فرمایا میں نے دنیا کی بڑی بڑی عجیب باتیں دیکھی ہیں، مگر ان میں سے ایک سناتا ہوں، لو سنو۔ میں ایک دفعہ ایک بہت بڑے خوبصورت اور آباد شہر سے گزرا۔ میں نے اس شہر کے ایک باشندہ سے پوچھا یہ شہر کب سے بنا ہے؟ تو اس نے کہا یہ شہر بہت پرانا شہر ہے، اس کی ابتدا کا نہ مجھے علم ہے اور نہ ہمارے آبا و اجداد کو۔ خدا جانے کب سے یہ شہر یوں ہی آباد چلا آ رہا ہے۔ پھر میں 500 سال کے بعد اسی جگہ سے گزرا تو وہاں شہر کا نام و نشان تک نہ تھا، ایک جنگل تھا اور وہاں ایک آدمی لکڑیاں چن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ شہر کب سے برباد ہو گیا ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر ہنسا اور کہا یہاں شہر تھا ہی کب؟ یہ جگہ تو مدتوں سے جنگل چلی آ رہی ہے، ہمارے آبا و اجداد نے بھی یہاں جنگل ہی دیکھا ہے۔ پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہاں ایک عظیم الشان دریا بہہ رہا تھا اور کنارے پر چند شکاری بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ جنگل دریا کب سے بن گیا ہے؟ تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر کہنے لگے آپ جیسا آدمی ایسا سوال کرے، یہاں تو ہمیشہ ہی سے دریا بہتا چلا آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا اس سے پہلے یہ جگہ جنگل نہ تھی؟ وہ کہنے لگے ہرگز نہیں، نہ ہم نے دیکھی اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد سے سنی۔ پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہ جگہ ایک بہت بڑا چٹیل میدان دیکھا جہاں ایک آدمی کو پھرتے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ جگہ خشک کب سے ہو گئی؟ وہ بولا کہ یہ جگہ تو ہمیشہ سے یوں ہی چلی آتی ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کبھی دریا نہیں بہتا تھا؟ اس نے کہا ایسا نہ کبھی دیکھا نہ اپنے آباء و اجداد سے سنا۔ پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہاں ایک عظیم الشان شہر آباد دیکھا جو پہلے شہر سے بھی زیادہ خوبصورت اور آباد تھا۔ میں نے ایک باشندہ سے پوچھا یہ شہر کب سے ہے؟ وہ بولا یہ شہر بڑا پرانا ہے، اس کی ابتدا کا نہ ہمیں علم ہے نہ ہمارے آباء و اجداد کو۔ سبق اس دنیا کو ثبات نہیں ہے، یہ ہزاروں رنگ بدلتی ہے، کبھی آبادی کبھی بربادی، کبھی ماتم کبھی شادی۔ عزیزان گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک دوست آپ سے ملاقات کرنے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا بھائی دوست کے پاس آتا ہے تو اس کے لیے کوئی تحفہ لاتا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ دوست نے جواب دیا اس وقت دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی اور حسین و جمیل چیز ہے ہی نہیں جو میں آپ کے لیے لاتا، اس لیے میں تو آپ کی خدمت میں آپ ہی کو لایا ہوں اور یوسف کے لیے تحفہ بھی یوسف ہی لایا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک آئینہ یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا اور کہا لیجئے اس میں اپنے حسن و جمال کا نظارہ کیجئے، اس سے بڑھ کر اور کیا تحفہ ہوگا۔ سبق انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا دل مثل آئینہ کے صاف و شفاف بنا لے اور کل جب خدا پوچھے کہ میرے لیے کیا لائے ہو تو یہی دل حاضر کر دے اور عرض کرے کہ الہی یہ دل لایا ہوں جس میں تیرے ہی جلوے ہیں، تیرے ہی جلوے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے۔ آپ کی عمر شریف 11 سال کی ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے ہیں اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں۔ ان سب نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام
اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ میرا یوسف شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا اور اس کے 11 بھائی اس کے متی ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بڑی محبت تھی۔ اس محبت کے باعث برادران یوسف کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جذبات تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس ساری حالت کا علم تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا تاکہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال نہ چلیں۔ اس دن سے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ برادران یوسف پر یہ بات بڑی ناگوار گزری اور انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی ترکیب کریں کہ والد صاحب کو ہماری طرف زیادہ التفات ہو جائے۔ اس مجلس سے مشورہ میں شیطان بھی شریک ہوا اور اس نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا مشورہ دیا اور طے یہ پایا کہ یوسف کو کسی بہانے جنگل میں لے جا کر کسی گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ برادران یوسف اکٹھے ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نہیں رہنے دیتے اور ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے، پھر آ کر ہم واپس آ جائیں گے اور آپ کوئی فکر نہ کیجیے، وہ ہماری حفاظت میں رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اعتبار نہیں ہے، اگر تم اسے لے گئے تو ڈرتا ہوں کہ تمہاری غفلت سے کوئی بھیڑیا اسے کھا لے۔ وہ بولے، واہ ابا جان، ہمارے ہوتے ہوئے اگر کوئی بھیڑیا اسے کھا لے تو پھر ہم کسی مصرف کے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں اور اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ چنانچہ ان کے مجبور کرنے پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص مبارک جو جنت کی بنی ہوئی تھی، جس وقت کہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جبریل علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی۔ وہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ برادران یوسف نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو بڑی محبت سے یوسف علیہ السلام کو کندھے پر اٹھا لیا اور پھر جب دور ایک جنگل میں پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا اور پھر دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی۔ جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا تھا اور وہ خواب جو انہوں نے کسی طرح سن پایا تھا بیان کر کے تانے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تعبیر ہے تمہارے خواب کی۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑے گہرے اور تاریک کنویں میں بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو پھینک دیا اور اپنے گمان میں یوسف علیہ السلام کو مار ڈالا۔ سبق: کسی بھائی کی عزت و وقار اور اس کا عروج دیکھ کر جلنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس قسم کے جذبات کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ میرا یوسف نبی بننے والا ہے، اور یہ بھی علم تھا کہ اس کے بھائی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، اور بھائیوں نے جو واپس آ کر عذر پیش کرنا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اس کا بھی یعقوب علیہ السلام کو علم تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج دینے میں یہ ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے کپڑے بھی مشکلات کے وقت ذریعہ نجات ہیں، اور تعویذ بنانا اور گلے میں ڈالنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے ایک بہت بڑے گہرے کنویں میں پھینکا تو جبریل امین کو حکم الہی ہوا کہ اے جبریل، سدرۃ المنتہا سے اسی وقت پرواز کرو اور یوسف کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے اپنے پروں پر اسے اٹھا لو اور بڑے آرام سے اس پتھر پر جو کنویں میں ایک طرف رکھا ہے بٹھا دو۔ چنانچہ جبریل امین لمحہ بھر میں وہاں پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر لے کر آرام کے ساتھ اس پتھر پر بٹھا دیا، اور پھر وہ قمیص ابراہیم بطور تعویذ یعقوب علیہ السلام نے گلے میں ڈال دی تھی، وہ تعویذ کھول کر آپ کو پہنا دیا۔
اس سے اندھیرے کنویں میں روشنی پیدا ہو گئی۔ سبق: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص سے مبارک سے اگر اندھیرے کنویں میں روشنی پیدا ہو گئی اور ایک پیغمبر کی قمیص بھی نور ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نور علی نور نہیں، اور آپ کے وجود سے کیوں تاریک دنیا روشن نہ ہو، آپ کے نور سے کیوں تاریک دنیا روشن نہ ہو۔ عزیزان گرامی، برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عمیق کنویں میں پھینک دیا اور اپنے زعم میں انہیں مار ڈالا۔ پھر آپ کی قمیص مبارک جو کنویں میں پھینکنے کے وقت ان کے بدن سے انہوں نے اتاری تھی، اس کو ایک بکری کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا اور واپس آئے، اور جب مکان کے قریب پہنچے تو رونا شروع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا، میرے فرزندوں کیا ہوا، اور یہ تو بتاؤ کہ یوسف کہاں ہے؟ وہ روتے ہوئے بولے، ابا جان، ہم آپس میں ایک دوسرے سے دوڑ کرتے تھے کہ کون آگے نکل جاتا ہے۔ اس دور میں ہم سب بہت دور نکل گئے اور یوسف کو ہم اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تھے، وہ اکیلا رہ گیا اور ایک بھیڑیا موقع پا کر اسے کھا گیا ہے، یہ اس کی خون آلود قمیص ہے۔ ابا جان، آپ ہمارا یقین تو نہ کریں گے، مگر بات دراصل یہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹو، تمہارے دلوں نے یہ ایک بات گڑھی ہے۔ اچھا، میں تو اب صبر کروں گا اور اللہ ہی سے اس بات میں فیصلہ چاہوں گا۔ سبق: ظالم اپنا ظلم چھپانے کے لیے بڑی بڑی جعل سازیوں سے کام لیتے ہیں اور اپنی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے رو کر بھی دکھا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر رونے والا ضروری نہیں کہ سچائی ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قمیص کو مصنوعی خون سے رنگ کر اسے اصل خون بتانا یہ بھی جعل سازی ہی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا سب علم تھا کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے ہرگز نہیں کھایا، بلکہ ان کے دل کی یہ بنائی ہوئی بات ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں برادران یوسف نے جعل سازی سے رونا چلانا شروع کر دیا، وہاں اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ گویا صبر کا مظاہرہ یہی حق ہے، نہ کہ چیخنا چلانا۔ والحمد للہ رب العالمین۔